آئے ناظرین، اہم نقطے کا تعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ ان دو روبوٹ سے ہے. دو نہیں، اس سے کہیں زیادہ روبوٹس ہیں. یہ وہ روبوٹس ہیں جو ہم نے جاپان سے نہیں منگوائے، نہ ہی جرمنی سے منگوائے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہمارے اپنے سٹوڈنٹس کی کاوش اور محنت کا نتیجہ ہیں. ایک بڑا زبردست سیگمنٹ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے چلتے ہیں اہم نقطے کے مین کرداروں کی تعلق کی طرف. سٹوڈنٹس ہیں، اور سٹوڈنٹس عموماً سپورٹ اپنی چاہتے ہیں. ان کے کام کو آپ نے شو کیس بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر یاسر ایاز موجود ہیں اور افرا ولی موجود ہیں. میں نے بتایا کہ یہ روبوٹس ہم نے منگوائے نہیں ہیں، یہ آپ نے بنائے ہیں. یہ کیا روبوٹس ہیں اور آپ خود بتائیے کہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تو کھلونوں کی دکان سے بھی مل سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ایکچولی ان روبوٹس میں جو اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا مصنوعی ذہانت کا الگوریتم ہے وہ ہم نے بنایا ہے. روبوٹس جو اسٹینڈرڈ روبوٹس ہیں، یہ کمپٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ سیم روبوٹس ہی استعمال کیے جائیں. تو یہ روبوٹس فرانس میں مینوفیکچر کیے گئے ہیں اور ہمارا جو اپنا کام ہے وہ اس کی انٹیلیجنس میں ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک فیلڈ آپ نے ان کو ذہین بنا دیا. تو ایک جب ہم فار ایگزامپل فیلڈ کے اندر روبوٹ کو کھڑا کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فیلڈ کے اندر کہاں کھڑا ہے. وہ ڈی کے پاس ہے، گول کے پاس ہے. وہ اپنے پاس 2 کیمرے ہیں جن سے اس نے ساری انفارمیشن معلوم کرنی ہے. کوئی انسان یا کوئی مشین فیلڈ کے باہر سے یہ انفارمیشن اسے پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو از خود وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور ہر پلیئر بھی انڈیپینڈنٹ کھیلتا ہے. ایک پلیئر دوسرے پلیئر کو انفارمیشن بہت کم حد تک فراہم کر سکتا ہے اور اس نے خود ایک انڈیپینڈنٹ ساکر پلیئر کی طرح فیلڈ کھیلنا ہوتا ہے. ہم واحد ٹیم ہے ساؤتھ ایشیا سے جو آج تک اس کمپٹیشن میں کوالیفائی کر پائی ہے اور یہ تیسری دفعہ لگاتار ہے. ساؤتھ ایشیا میں تو ظاہر ہے ہندوستان نے کوالیفائی نہیں کیا. ساؤتھ ایشیا سے پاکستان کی نیکسٹ کی ٹیم از دی اونلی ٹیم جس نے کوالیفائی کیا. یہ ورلڈ روبوٹکس چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور آپ نے ذہانت والے روبوٹ بنانے میں کیا آپ کا کیا حصہ ہے؟ میں اس وقت اس روبوٹ کی مارکیٹنگ ٹیم میں ہوں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام ٹیکنیشینز کی ٹیم کا ہے. اور کتنے بڑے گروپ نے یہ کام کیا؟ یہ تقریباً 10 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ملا کے یہ کوشش ہے اور 6 روبوٹس ہوتے ہیں ہر ٹیم میں جس کی پروگرامنگ ہوتی ہے. تو 10 اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا کام ہے. ایکچولی وہ دن رات محنت کرتے ہیں تو جا کے یہ پروگرامنگ ہو پاتی ہے. لوگ کہہ پائیں گے کہ اچھا کیا ہے اگر روبوٹ بنا دیا تو پھر اس میں ذہین روبوٹ بنانے سے کیا کتنی بڑی بریک تھرو تو نہیں ہے کہ ہے؟ بہت بڑا بریک تھرو. ایکچولی ساری دنیا میں جو نیا تکنیکی مرحلہ سامنے آ رہا ہے اور جو نئی ڈیولپمنٹ دنیا میں ہونے جا رہی ہے وہ ہے ہی انٹیلیجنٹ روبوٹکس کی. اس وقت روس، امریکہ، جاپان سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو پرابلمز ہے جس طرح ورلڈ کپ آف روبوٹکس ہائیسٹ لیول کا کمپٹیشن ہے، اس کی ٹاپ موسٹ لیگ ہے جس میں کوالیفیکیشن ہے. تو اس میں یہ لرننگ ہم فائنل کوالیفائی کر جائیں گے. یہ تو کرکٹ والا سوال ہے. فائنل کوالیفائی کر جائیں گے، سیمی فائنل تک پہنچ جائیں گے. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. آف کورس ہاکی کی طرح سب سے نیچے تو نہیں رہ جائیں گے. ہمارا روبوٹ رہ تو نہیں جائے گا. ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹاپ تک جائیں اور فائنل بھی کھیلیں. لیکن یہ جو ٹیمز دوسری آ رہی ہیں یہ ذہن میں رہے کہ یہ 20 سال سے کھیل رہے ہیں اور ہم پہلی دفعہ کمپٹیشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ وہاں پہ جائیں گے تو کھیلیں گے نا؟ جی، ہمارا پہلا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ فائنانس نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم پچھلے 2 سال سے کوالیفائی کر رہے ہیں اور ہم جا نہیں پا رہے. اتنا مہنگا روبوٹ آپ نے بنا لیا، کتنا اس کے اوپر پیسہ لگا ہے؟ ہر ایک روبوٹ جو ہے وہ تقریباً 1.8 ملین 18 لاکھ روپے کا ایک روبوٹ ہوتا ہے. تو یونیورسٹیز کے پاس جو ہیڈز ہوتے ہیں اس میں وہ اکوپمنٹ میں تو فیسیلیٹیٹ ہمیں کر سکتے ہیں. اگر کسی ریسرچر نے باہر جانا ہو تو اگر وہ ریسرچ پیپر پریزنٹ کرتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کی ہیڈ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے کمپٹیشن میں ٹیم لے کے جانی ہے تو انفارچونیٹلی اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہے جس میں سے میں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا. تو آپ کو بنیادی طور پر آپ کو اسپانسرشپ چاہیے ٹریول کے لیے، اسٹوڈنٹس فنڈنگ کا مسئلہ ہے. اس ایک ایسا ملک ابھی میں نے ٹیکس کے اوپر پروگرام کیا، میں کرپشن کے اوپر پروگرام کیا، پیسے کا مسئلہ اس ملک کے اندر نہیں ہے. اسپانسرشپ آپ کو مل جانی چاہیے. دس از گریٹ ورک. اور اگر آپ کے روبوٹس جیت جاتے ہیں تو کیا آپ اس طرح کے کرکٹر بھی بنا پائیں گے؟ ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا آئیڈیا جو کم از کم ذہین تو ہوں اور جیت بھی جائیں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر یاسر ایاز اینڈ افرا ولی. ناظرین آپ نے دیکھا بہت اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ان کی اسپانسرشپ کا مسئلہ ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ حل ہو جائے گا. حکومت کے اداروں کو پک کر لینا چاہیے. پاکستان کو اس ٹورنامنٹ کے اندر ضرور کھیلنا چاہیے. ہمارے روبوٹس کو جیتنے کی امید ہے. کرکٹ میں نہیں جیت پائے، ہاکی میں نہیں جیت پائے، ہو سکتا ہے یہاں پر جیت جائیں. یہی انسینٹیو ہے ہمارے لیے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.